بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا جو پچھلا چینل تھا فیمز ٹی وی، اس پہ ہم نے وہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم جو یہاں یو کے میں لوگ اسپیشلی آتے ہیں اسٹوڈنٹ وغیرہ یا اوور اسٹے وغیرہ ورک پرمنٹ پہ، تو ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ سیٹلمنٹ کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سیٹلمنٹ کے جتنے اور طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں آپ شادی وغیرہ کریں اور یہاں آپ کو پی آر مل جائے گی۔ ہم یہاں پہ جو ایشوز یا پرابلم ہوتے ہیں مائیگرنٹ کو، خواہ وہ مرد ہو، خاتون ہو یا ٹرانسجینڈر ہو، تو سب کے جو ایشوز یہاں پہ پیش آتے ہیں اس دورانیے میں کہ جب وہ اپنی جو زندگی کے جو ہے وہ کٹھن طریق مرحلے میں داخل ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کے لیے جو وہ فیس کرنے پڑتے ہیں اس کو پرابلمس، وہ ہم اس میں لے کے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ یو کے عوام کے خلاف ہیں، یو کے خلاف ہیں۔ ہمارا یہ ایمان نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، اس کے قانون کی پابندی آپ پہ فرض ہے، اور اس کا جو ہے وہ رسپیکٹ، اس کی محبت، وہ آپ پہ فرض ہے۔ جو شہر آپ کا بوجھ اٹھائے اس کی آپ کو رسپیکٹ کرنا فرض ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمیں کسی کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اگینسٹ جا رہے ہیں یا حق میں بارے ہیں، لیکن یہ ہم ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ کوئی یہ اپنا جو ہے وہ کم عقلی کی وجہ سے یہ نہ کہے کہ ہمیں جو ہے وہ غلط کمنٹ بھیجتا رہے کہ جی تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو یہاں پہ مائیگریٹس کو یا یہاں کے جو برٹش لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ صرف جو ہے وہ مائیگرنٹ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ قطعاً نہیں ہے۔ یہاں پہ جو خواتین کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ یہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، وہ بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو ہم جو سٹوریز ہوں گی، ہمارا جو مین مقصد ہے، جو مین ٹاپک ہوگا، وہ ہوگا کہ جو ہے وہ جو بیچارہ مظلوم ہے وہ کون تھا۔ وہ یہاں کا برٹش نیشنل ہوگا تو ہم اس کی بھی ویڈیو لے کے آئیں گے، اور اگر کوئی ظالم ہوگا تو اس کی بھی ہم ویڈیو لے کے آئیں گے۔ تو آج کی پہلی ویڈیو ہمارے ایک بھائی جو ہے وہ، ان کا نام وغیرہ بھی جو سٹوریز وغیرہ ہوں گی ریئل ہوں گی، لیکن نام وغیرہ جو ہیں گے وہ فرضی ہوں گے۔ عمر نام ہے بھائی کا، اور وہ تقریباً 13 سال بعد پاکستان چلا گیا۔ 2010 میں وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں پہ آیا تھا۔ 2-3 ویزے اس نے ایکسٹینڈ کروائے، کیونکہ یہاں پہ سال کا اس وقت سال کے ویزے تھے۔ 2-3 ویزے اس نے ایکسٹینڈ کروائے، لیکن ویزوں کی فیسیں، ہوم آفس کی فیسیں وغیرہ، یہاں کا رہنے کے جو اخراجات وغیرہ ہیں، وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز میں بتائیں گے کہ یہاں رہنے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے، یونیورسٹی کی کتنی فیس ہوتی ہے، کالج کی کتنی فیس ہوتی ہے، ٹریولنگ کے کیا اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ساری ہم بتائیں گے۔ تو وہ بیچارہ یہ پیسے بھر کے تھک گیا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ بڑا ٹرینڈ تھا یورپین لڑکیوں کی، جو یہاں پہ بھرمار قسم کی شادیاں ہو رہی تھیں، تقریباً ریکارڈ پہ ہے کہ 400 یورپین لڑکیوں کی یہاں پہ پر ڈے کے حساب سے شادیاں ہو رہی تھیں۔ یہ آن دی ریکارڈ ہے۔ آپ اگر برٹش ہسٹری 2012، 13، 14 کی دیکھیں تو اس میں یہ ایسے ہی تھا، کیونکہ ایجنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے وہ لڑکیاں وہاں سے لے کے آتے تھے، اور یہاں پہ شادی ہوئی اور لڑکی پھر واپس چلی گئی، اور جب یہاں پہ لڑکے کو ضرورت ہوئی یا لڑکی کو ضرورت ہوئی تو وہ آ جاتا تھا۔ یہاں پہ یہ صرف نہیں ہے کہ ون سائڈ تھا، یہاں لڑکیوں نے بھی جو ہے وہ یہاں گوروں سے یا یورپین سے شادیاں کی ہیں۔ اب یہ والا جو بھائی تھا، اس نے کوشش کی، لیکن اس کے جیب خالی تھی، تو اس نے ایک ویب سائٹ کا سہارا لیا۔ اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ بھائی یہ سائٹ ہے، تو اس پہ جا کے جو ہے وہ ٹرائی کرو۔ اس نے اس سائٹ پہ جا کے رجسٹریشن کی، اور اس کو اس سے 15 سال بڑی خاتون جو تھی، وہ پاکستانی خاتون، کیونکہ وہ بھی پاکستانی تھا، تو پاکستانی خاتون اس کو مل گئی۔ اب اس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہو گیا۔ شروع میں تو وہ تقریباً
2-4 مہینے وہ بس ملتے جلتے رہے، ایک دوسرے کو چیک کرتے رہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چلو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور طے یہ پایا کہ پہلے جو ہے وہ 2 سال ایز اے ہسبینڈ وائف تو رہیں گے، وہ نکاح وغیرہ انہوں نے کر لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایز اے پارٹنر جو ہے وہ ہوم آفس میں کیس ڈالیں گے کہ شادی ہم نہیں کریں گے، ایز اے پارٹنر ہم کیس ڈالیں گے۔ تو یہ قانون جو ہے وہ قانون آپ کو کسی اور ویڈیو میں بنایا ہوا ہے، بتائیں گے کہ وہ کیا پارٹنر کا کیا ہوتا ہے اور شادی کا کیا ہوتا ہے۔ اب لڑکا اچھا کام وغیرہ کرتا تھا، اس کو سیلری وغیرہ اچھی مل جاتی تھی، تو خاتون نے سمجھا کہ بس یہ تو اب جو ہے وہ سونے کی چڑیا جو ہے یا سونے کا انڈا دینے والی مرغی جو ہاتھ لگ گئی ہے، تو اس کو جو ہے نا ٹھیک ٹھاک اس کو اب یوز کرو۔ اب یہاں پہ جو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پارٹنر رہتے ہیں یا جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے ہوم آفس میں کیس ڈالنا ہے، تو آپ کا 6-7 قسم کے جو ہیں وہ آپ کو ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں ہوم آفس کو دکھانے کے لیے، جس میں مثال طور پر آپ کا ایڈریس جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہونا چاہیے، آپ کا بینک ایک گھر پہ ایڈریس پہ ہونا چاہیے، آپ کا ڈاکٹر ایک ایڈریس پہ ہونا چاہیے، آپ کا موبائل فون بجلی پانی گیس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے، اور آپ کا ایک جو ہے وہ جوائنٹ بینک اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ مجبوراً بنانا پڑتا ہے۔ تو اس بھائی صاحب نے بھی یعنی کہ عمر بھائی نے بھی جو ہے وہ سارا سلسلہ وغیرہ کر لیا، اور بڑا ہنسی خوشی جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ گامزن ہوگی، ایک ٹریک پہ لگی، اور اس کو یہ امید لگے کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ یہاں بننے جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب نظام ہے کہ کچھ لوگ جو قسمت والے ہوتے ہیں ان کا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے ان کی مدد ہوئی، اور وہ راتوں رات ہی جو ہے وہ یہاں یو کے کی جو نیشنلٹی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ یہ بلف نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم نے ایسے کتنے کیس دیکھے ہیں کہ مہینے 2 مہینے میں جو ہیں وہ لوگ آئے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ آیا اور ہفتے میں اس کو شادی شدی ہوئی، اور دوسرے مہینے وہ پاکستان جو ہے وہ ایز اے ڈیپینڈنٹ ویزا پہ پاکستان کی سیر کر کے آئے۔ تو اس طرح ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ بڑے بدقسمت ہوتے ہیں جن کو سالہ سال جو ہے وہ یہاں پہ لگ جاتے ہیں اور ان کا کچھ بنتا نہیں ہے۔ اب عمر بھائی کے ساتھ بھی جو ہے وہ پہلے تو 2 سال جو ہیں وہ حالات اس کے اچھے رہے، لیکن اس کو یہ بات پہ جو ہے وہ روک ٹوک کا جو ہے وہ سامنا شروع ہو گیا۔ تم یہ کیوں کرتے ہو، تم وہ کیوں کرتے ہو، تم پاکستان جو ہے وہ فون بہت زیادہ کرتے ہو، تم سارے پیسے جو لیتے ہو وہ پاکستان بھیج دیتے ہو۔ اس طرح کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئیں۔ لیکن جب خاتون کو بھی پتا تھا کہ جب ویکینڈ آتا تھا تو اس کو پیمنٹ ہوتی تھی، تو وہ پھر ہر ویکینڈ جو ہے وہ یاشی ہوتی تھی، اور ویکینڈ جو ہی ختم ہوا تو پھر جو ہے وہ مار دار شروع ہوگی۔ تو ہوتا یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کتنی جو راتیں ہوتی ہیں وہ بیچارے مرد کو یا اس لڑکی کو جو ہے وہ گھر سے باہر جو ہے وہ گزارنا پڑتی ہیں۔ ویڈیو شاید لمبی ہو جائے تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور دوسرا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچے۔ 2 سال بعد 2 سال پورے ہوئے، اللہ کا نام کر کے 2 سال پورے ہوئے، 2 سال کے بعد انہوں نے جو ہے وہ فائل ہوم آفس میں ڈالی۔ تو یہاں پہ وکیل بھی بڑے فنکار ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کو پتہ کیا کہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ وہ بھی اس طرح کی جو ہے وہ بہت ہی کم وکیل ہیں، میں نے تو ابھی تک کوئی اچھا ایسا وکیل نہیں ملا کہ جو واقعی جو ہے وہ سنسیئر ہو اپنے پیشے کے ساتھ۔ بس سارے جو ہیں وہ لوگوں کے کیس خراب کرنے کی بات ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کام ہو گیا تو پھر ہمارے پاس یہ کہاں پہ آئے گا، جان بوجھ کے جو ہے وہ کام خراب کرتے ہیں۔ اس کیس جمع کرایا تو کیس جو ہے وہ تقریباً 1 سال جو ہے وہ چلا گیا، 1 سال چلا، 1 سال بعد ان کا کیس ریفیوز ہو گیا، آبجیکشن آ گیا کہ نہیں تمہارا جو ہے وہ رشتہ وغیرہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں جو ہے نا اکٹھے رہتے ہوئے 2 سال نہیں ہوئے۔ میں اس طرح کا جو ہے وہ نان سینس قسم کا جو ہے وہ ریفیوزل آیا۔
تو وکیل صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کا جو ہے نا وہ آپ پراپر شادی کر لو تو اس پہ جو ہے وہ زیادہ چانسز ہیں، تو نہیں تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو پاکستان جا کے شادی کرنی پڑے گی یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو نہیں پاکستان تو نہیں جانا، پاکستان جائیں تو شاید پھر ویزا وہاں سے نہ لگے۔ انہوں نے یہی جو ہے وہ شادی کی اور دوبارہ جو ہے وہ کیس ہوم آفس میں ڈال دیا۔ اب جب شادی والا جو ہے وہ کیس ڈالا تو وہ بھی تقریباً 6 مہینے 7 مہینے جو ہے وہ سال لگ جاتا ہے جواب آنے میں۔ تو جب وہ جواب آیا تو وہ بھی ریفیوز ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں تم تو نہ تمہارا کوئی رشتہ جینون ہے، تم بس جھوٹ فراڈ بولتے ہو اور یہاں پہ ڈرامے بازی کرتے ہو، یا کوئی تمہیں رہنے کا حق شک نہیں ملے گا۔ اب وہ جو عمر تھا وہ کافی پریشان تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ اب شادی بھی جینون ہے، سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پھر یہ سلسلہ کیوں نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے، بلکہ پوری دنیا کا یہ سلسلہ سسٹم ہے کہ وہ اپنا جو اس کا شہری ہوتا ہے اس کی بات پہ وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، اس کی بات زیادہ سنتے ہیں، اور جو مہاجر ہوتا ہے، جو مائیگرینٹ ہوتا ہے، اس کی بات وہ نہیں سنتے۔ تو یہاں پہ بھی یو کے کی جو ہوم آفس ہے وہ سب سے زیادہ جو بات ہے، یا کورٹ کچہری وغیرہ ہے، وہ بھی جو یو کے نیشنل ہے اس کی بات زیادہ سنتا ہے اور دوسرے کی بات کم سنتا ہے۔ اور اس سے آگے اگر آپ چلے جائیں تو یو کے میں اگر مثال کے طور پہ 2 لوگ ہیں، ایک اگر وائٹ سکن والا ہے اور دوسرا جو ہے وہ براؤن بلیک یا کوئی دوسری سکن کا ہے، تو وہ براؤن کو وائٹ کو پرائرٹی دیں گے، دوسرے کی بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے۔ تو اسی طرح جو یہاں یو کے جو نیشنل اس کی وہ پرائرٹی دیتے ہیں، اس کی بات زیادہ سنتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ عمر کے ساتھ وہ پیار محبت کی جو پنگیں ڈال رہی تھی 15 سال کی بوڑھی مائی عمر نے اس عورت کے لیے کیا 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 کام نہیں کیے۔ آپ اس کی جو 2 بچے تھے ان کو پڑھایا، ان کو خرچہ سارا کیا، اور اچھا خاصا عمر کا پیسہ آتا تھا تو وہ سارے کا سارا خاتون رکھ لیتی تھی، اور جب پیسہ ختم ہوا تو اس دن چیخنا چلانا شروع کر دینا، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تمہارا کسی عورت کے ساتھ تعلق ہے، تم پاکستان میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داروں کو پیسے بھیجتے ہو، پاکستان میں کوئی تمہاری گرل فرینڈ ہے جس سے تم گھنٹوں گھنٹوں باتیں کریں، مطلب کہ اس طرح کے جو ہے ایکسکیوز۔ اور جب ہوم آفس کے جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو آمنے سامنے بھی انٹرویو لیتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے بھی آپ کا جو ہے وہ انڈیویجول بھی لیتے ہیں۔ اور جب وہ انڈیویجول میں لیتے ہیں تو اس وقت وہ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ جو ہے بندہ جو یہاں کا ہے وہ اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آگے نہ جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ شادی جو ہے وہ میچور ہو گئی تو سلسلہ جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے یہاں پہ اور گورنمنٹ کے کھاتے میں آ جائے گا، اس لیے وہ ان کے ٹیکٹ ہیں وہ نہیں کرتے۔ اب وہ خاتون جو تھی وہ بھی اس کے اگینسٹ تھی، بظاہر تو اس کے ساتھ تھی، وہ کورٹ کچہری میں بھی جا رہی تھی، ہوم آفس میں جا رہی تھی، لیکن جب ہوم آفس کی طرف سے کوئی بات ہوتی تھی کہ وہ کہتی تھی نہیں ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوں۔ اور آخر اینڈ پہ ابھی وہ تقریباً جو ہے وہ 3-4 مہینے پہلے عمر پاکستان واپس گیا ہے، تو اب اس کے ساتھ جو اینڈ پہ جو حالات اس کے تھے وہ کافی گمبھیر قسم کے تھے۔ کتنی بار جو ہے وہ پولیس کو اس خاتون نے بلا لینا، اور رات کو 1-2 بجے جو ہے وہ پولیس کو بلا لینا کہ یہ مجھے مارتا ہے، یہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، یہ بہت بڑا وائلنٹ ہے، یہ بعض اوقات تو جو ہے یہ شراب بار پی کے آ جاتا ہے یا ڈرگ جو ہے وہ یوز کرتا ہے، اور گھر آ کے مجھے جو ہے وہ مارتا پیٹتا ہے۔ لیکن وہ ایسا تھا نہیں، گورنمنٹ جو پولیس ہوتی ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب کہ بس ڈرامہ ہی ہے، تو وہ بھی پورے پولیس بھی جو ہے وہ جسٹ وہ ایک وارننگ دے کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے، یا کبھی کبھار جو ہے وہ ساتھ بھی لے جاتی ہے اور 1-8 دن جو ہے وہ ڈیٹینشن میں رکھنے کے بعد چھوڑ دیتی ہے۔ ہوا یہ کہ تھنگ آ کر، کیونکہ جب انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ملک ہی چھوڑ کے بھاگ جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا جو ہے وہ ابیوز ہونے کا یا اس کے جو ذہنی توازن جو ہے وہ کس نیج پہ چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے تو اس کا لیول کیا ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ ایک بندہ یو کے میں ہو اور یہاں سے چھوڑ کے پاکستان واپس چلا جائے، سٹیٹس وغیرہ بھی کوئی نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ
ذہنی جو ہے وہ کیفیت کیا ہوگی۔ اب عمر واپس چلا گیا ہے، ہماری جو ہمدردیاں ہیں وہ عمر بھائی کے پاس ہیں کہ عمر بھائی 12-13 سال جو ہیں وہ یہاں گزارنے کے بعد بغیر کچھ لیے دیے واپس چلے گئے ہیں، اور جو ایک ساتھ دکھ درد، اور 15 سال کی یہاں پہ جو 12-13 سال کی جو یہاں پہ ایک خلش لے کے گئے ہیں اپنے ساتھ، وہ ساری زندگی اس کو جو ہے وہ کھڑا نہیں ہونے دے گی، اٹھنے نہیں دے، اس کو جو ہے وہ کبھی اس کو آگے جانے نہیں دے گی۔ تو اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنے ملک میں ہیں، جہاں بھی ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جاپان، تو آپ اپنے ملک میں ہی اپنا جو ہے وہ مستقبل جو ہے فیوچر وہ دیکھیں۔ یہاں یو کے میں اگر آپ آ کے مثال کے طور پہ جیسے ابھی اسٹوڈنٹ وغیرہ آ رہے ہیں یا وزٹر وغیرہ آ کے آپ کہتے ہیں، یا ڈنگی لگا کے 20-25 لاکھ روپے لگا کے آپ یہاں آتے ہیں، تو خدا را ایسی ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہاں آ کے آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ تو ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ اور کوئی دوسرا ایسی غلطی نہ کرے۔ اگلی ویڈیو ہم ایک ایسے ظالم انسان کے لے کے آئیں گے جو پاکستان سے یہاں اپنی کزن کے ساتھ اس نے شادی کی، اس سے 2 بچے ہو گئے، اور اب وہ اپنے بیوی بچوں سے جب اس کو یہاں پہ پیپر مل گئے ہیں تو وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے علیحدہ رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اللہ حافظ۔